مشرکین کی محبت انہیں کام نہیں آئے گی، انہیں جنت میں نہیں پہنچائے گی۔ اور آگے جا کر دیکھیے، اسی طرح دوسرا طبقہ ہے کافرین کا۔ کافر، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ کافر ہیں۔ کافر کا مطلب ہی انکار کرنے والا، معنی اس کا بنتا ہے انکار کرنے والا۔ تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کافر تو اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہو، لیکن قرآن نے کہا یہ تمہارا تصور غلط اور باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر تو مسلمان سے بھی بڑھ کر میری توحید مانتا ہے، میری محبت کا دعوے دار ہے، اور جو اللہ کی توحید اور اللہ کے تصرفات کا قائل ہو یقیناً وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافر کی توحید کو رب نے بیان کر کے اس کا رد بھی کر دیا کہ ان کی توحید مجھ سے پیار کرنا، میرا قرب حاصل کرنا اگر مراد ہے تو یاد رکھو یہ کافر بھی جہنم میں جائے گا، کافر بھی جہنم میں جائے گا، حق پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں کافر کا تعلق بیان کیا کہ یہ اللہ سے کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا فقط اللہ کی توحید، مجرد توحید کی رٹ لگانے والا، چاہے مسلمانوں میں ہو اور چاہے غیر مسلمانوں میں ہو، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو جنت میں نہیں بھیجوں گا، اور یہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے دعوے رد اور باطل کر کے رب ذوالجلال قرآن میں اس کا رد فرماتا ہے۔ کافر کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم سے رب اعلان فرماتا ہے محبوب ان کافروں سے جب آپ سوال کریں گے کہ 7 زمینیں 7 آسمان اور زمینیں کس نے بنائی، 7 آسمان اور 7 زمینیں کس نے بنائی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سارے کافر جواب دیں گے اے پیارے مصطفیٰ، یہ سارے کافر کہیں گے اللہ نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ اب دیکھیں جب کافر مانتا ہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، کافر نے توحید کا جواب دیا، کافر اقرار کرنے لگا، کافر کہنے لگا اللہ نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ ایک اور مقام پر میرے رب ذوالجلال کافروں کی توحید کو بیان کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ، سورہ العنکبوت، العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، کس کو؟ یہ مکڑی والی سورت، اس کی آیت نمبر 61 میں میرے رب ذوالجلال نے کفار کی توحید کے وہ جملے بیان فرمائے کہ آپ پیارے مصطفیٰ ان سے سوال کیجئے۔ کیا؟ ان سے سوال کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے رب اعلان کر رہا ہے پیارے مصطفیٰ آپ کافروں سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے سوال کیجئے۔ کیا سوال؟ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ۔ اے پیارے مصطفیٰ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کو بنانے والا کون؟ زمین و آسمان کے بنانے والا؟ جواب دیں گے اللہ۔ زمین و آسمان کا بنانے والا کون؟ سب کی آواز ہے کون؟ اللہ۔ جمعے کے دن آپ رب کی توحید سنیں، یہ توحید ہم بھی مانتے ہیں، یہ کافر بھی مان رہا ہے۔ من خلق السماوات والارض، کافر سے سوال ہوا
کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق فرمایا، اور وہ سخر الشمس، یہ سورج کا نکالنا، وہ سخر الشمس سورج کا طلوع کرنا، والقمر اور چاند کا نکالنا، چاند کا غروب ہونا، یہ کس نے، یہ کون چلاتا ہے؟ ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ سورج کا بنانے والا، چاند کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا کون؟ اے نبی ان سے سوال کریں کافروں سے، سارے کافر جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کافر کیا جواب دیں گے؟ یہ سارے کام کس نے کیے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اب توحید آپ بھی مانتے ہیں، کافر بھی مان رہا ہے، تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا اور آپ جنت میں کیوں جائیں گے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے، اس کا جواب میں آخر میں بیان کروں گا کہ ہم نے پہلے مشرکین کی توحید کو دیکھا کہ وہ بھی رب کی توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کا دعویٰ رب ذوالجلال رد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کافر توحید کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اللہ کی توحید ماننے کے باوجود، اللہ رب العزت قرآن میں اس کی توحید کو رد کر رہا ہے۔ اور آگے تیسرے مقام پر پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 63 میں، رب ذوالجلال کافر کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ رب ذوالجلال اپنے پیارے مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، پیارے مصطفیٰ ان کافروں سے سوال کیجئے۔ کیا سوال؟ من نزل من السماء، آسمان سے جب رب بارش برساتا ہے، کیا برساتا ہے؟ یہ من نزل من السماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ ماء فاحیا بہ الارض، بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اور آگے من بعد موتھا، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ کون کرتا ہے؟ تو سارے کافر جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے پیارے مصطفیٰ یہ سارے کافر تجھے جواب دیں گے یہ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کون؟ چوتھا مقام پھر رب ذوالجلال سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 84 تا 85 میں پھر کافروں کی توحید کو بیان کرتا ہے کہ یہ کافر اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، اے محبوب ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، یہ جو زمین ہے اے کافرو، یہ جو زمین ہے اور اس زمین میں جو کچھ ہے، جتنی نعمتیں ہیں، چاہے اس میں مخلوق ہے اور مخلوق کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھئے جو زمین ہے اور جو زمین میں ہے اس کے بارے میں، ان کنتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ جو زمین میں ہے اور زمین میں زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں تم جانتے ہو کافرو؟ تو میرا رب جواب دیتا ہے سیقولون للہ، رب جواب دیتا ہے یہ کافروں سے جب آپ سوال کریں گے نا یہ جو زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو کافر جواب دیتے ہیں سیقولون للہ، یہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور آگے مصطفیٰ کریم سے رب خطاب ارشاد فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ پھر ان سے پوچھئے جب انہیں پتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اور جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے، بنائی بھی اللہ نے ہے، تو پھر سیقولون للہ کہہ کے تم اللہ کی ماننے کے باوجود افلا تذکرون، تو پھر تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس فکر سے مراد تم رب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رب کی صحیح معنوں میں توحید کیوں نہیں مانتے؟ تو کافر سے جب یہ سوال میرے مصطفیٰ کریم نے بطور رد استعمال کیا، اور آگے اللہ رب العزت اسی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 86-87 میں پھر کہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ ان کافروں سے پوچھئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ مصطفیٰ کریم ان سے پھر سوال کیجئے یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان
اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ، جب آپ ان کافروں سے سوال کریں گے تو یہ کافر سارے جواب دیں گے سیقولون للہ، یہ ساری کائنات کا مالک، 7 آسمانوں کا بنانے والا، 7 زمین کو بنانے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے ان سے پوچھئے جب یہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تو پھر کل افلا تتقون، رب کہتا ہے پھر تم رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب ساری اللہ کی شانیں مانتے ہو اس کے باوجود رب کہتا ہے قل افلا تتقون، پھر تم رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں تک کہ رب ذوالجلال 6 مقام پر پھر ان کافروں کی توحید بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے قل، سورہ المومنون کی آیت نمبر 90، رب فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسخرون۔ رب جلال پھر ان کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کل ممن بیدہ ملکوت کل شیء، اے کافروں بتاؤ ساری کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ آپ خود ان کافروں سے پوچھئے، تو سارے کافر کہیں گے ساری کائنات کا نظام چلانے والا، اس کا سارا کنٹرول میرے رب کے ہاتھوں میں ہے۔ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ رب کے ہاتھوں میں ہے۔ اور آگے رب کہتا ہے ان کنتم تعلمون، اس کے جاننے کے باوجود تم رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ رب کو کیوں نہیں مانتے؟ اور آگے رب نے بڑی عجیب بات کافروں کو کہی، رب کہتا ہے فَأَنَّا تُسْخَرُونَ، اوہ تمہیں جادو ہو گیا ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا اوہ تجھے جادو ہو گیا ہے، رب ان کافروں سے کہتا ہے اوہ کافرو، جب میری ساری شانیں مانتے ہو، میری توحید کا بھی اقرار کرتے ہو، اس کے باوجود میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا تمہیں جادو ہو گیا ہے؟ اور تمہیں جادو ہو گیا؟ اور جادو نہیں ہوا تبھی تو وہ اللہ کو مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رب انہیں کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہو گیا ہے، اور جادو لگ گیا ہے تجھ پر۔ تو اب یہاں پر اللہ رب ذوالجلال یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن سے میں نے 3 مذاہب کے توحید اور رب سے محبت کے دعوے داروں کا عقیدہ بیان کیا کہ منافق بھی اللہ سے توحید کا دعویٰ کرتا ہے، مشرک بھی اللہ کی توحید کا دعویٰ اور محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کافر بھی اللہ کی محبت اور توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال ان کافروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کافروں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں میرا رب اعلان فرماتا ہے سنو، اتنی توحید ماننے کے باوجود، اتنی شان کافر ماننے کے باوجود جنت میں چلا جائے گا؟ نہ، رب ذوالجلال نے حتمی فیصلہ بیان کر دیا کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافر ہو یا منافق ہو یا مشرک ہو، میں رب ذوالجلال کائنات کا مالک یہ اعلان کر رہا ہوں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ رب کہتا ہے میں نے جہنم تیار کر کے اس لیے رکھی ہے کہ میں نے کافر کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ پتہ یہ چلا توحید کا اقرار کرنے والا، محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود جنت میں نہ